السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, خبریں کافی زیادہ ہیں تو دل تھام کے بیٹھ جائیے. سب سے پہلے تو آج کا جو دن ہے, جمعرات کا دن, آج کیا بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں, ذرا اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیں. 2-3 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ جناب کافی عرصے کے بعد, کئی ہفتوں کے بعد, بلکہ میرے خیال میں شاید 1.5-2 مہینے اب اس بات کو ہو چکے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, ان کا نام پاکستان تحریک انصاف نے دیا ہے ان لوگوں کی لسٹ میں جو عمران خان صاحب سے ملنے کے خواہش مند ہیں. لسٹیں تو مطلب ہر منگل کو اور جمعرات کو بنتی ہیں, لیکن ان کی ملاقاتیں نہیں ہو پاتی. لیکن سہیل آفریدی صاحب کا نام بھی جو ہے وہ لسٹ میں اب دینا پاکستان تحریک انصاف نے بند کر دیا تھا. لیکن آج ان کا نام جو ہے وہ دوبارہ شامل کیا گیا ہے ان 6 ناموں میں جو لسٹ اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ جمع کروائی گئی ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ جن کے نام جو ہے وہ فہرست میں شامل ہیں, اس میں کابینہ کے اراکین مینا خان آفریدی, شفیع جان اور فخر جہان, ان کے نام شامل ہیں. فلک ناز اور اعجاز خان, ان کے نام بھی جو ہے وہ فہرست میں شامل کیے گئے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی اڈیالہ روڈ کے اطراف 8 فروری کو لاک ڈاؤن موومنٹ کی رابطہ مہم کا بھی امکان ہے, اور ذرائع کے مطابق پولیس نے بھی اس سلسلے میں سیکیورٹی پلان کی جو ہے وہ تیاری شروع کر دی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کل سہیل آفریدی صاحب کے خلاف جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری نکل آئے تھے. اداروں کے خلاف مبینہ طور پر جو دیے گئے بیانات تھے اس کا ایک کیس ان کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے, اور عدم حاضری کی وجہ سے, غیر حاضری کی وجہ سے ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے تھے اور حکم دیا گیا تھا کہ انہیں گرفتار کیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ جب گرفتاری کے اس طرح آرڈر نکلے میں تو سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ اڈیالہ جیل کس طرح جائیں گے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کیا, اور دوسری بات, اگر وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو کیا انہیں پنجاب کی جو پولیس ہے کیا انہیں گرفتار کر لے گی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر سہیل آفریدی صاحب جاتے ہیں تو کیا ان کی ملاقات کروائی جائے گی یا نہیں کروائی جائے گی؟ اور دوسرا, اگر یہ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو کیا ان کی اگر ملاقات نہیں ہوتی, تو ایک دفعہ جب یہ پہلے گئے تھے تو جب ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے وہاں پہ دھرنا دے دیا تھا, تو کیا آج پاکستان تحریک انصاف ایک اور دھرنا دے گی رات کو اگر سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہیں ہوتی؟ اور اگر وہ دھرنا دیتے ہیں تو لاسٹ ٹائم تو انہوں نے ساری رات وہاں پہ دھرنا دیا تھا, لیکن اس کے بعد صبح کے وقت جو ہے وہ اٹھ گئے تھے. علیمہ خان صاحبہ بھی جو ہے وہ پہلے دھرنا دیتی تھی, لیکن اب انہوں نے بھی دھرنا جو ہے وہ ایک محدود مدت تک کے لیے رکھ لیا ہے. ساری رات وہاں پہ وہ نہیں بیٹھتی, 11-12 بجے تک جو ہے اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ جاتی ہیں. تو کیا اس مرتبہ سہیل آفریدی صاحب بھی جو ہے وہ یہ دھرنا دیں گے؟ اور وہ جو اسٹریٹ موومنٹ 8 فروری کے حوالے سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تفویض آئین پاکستان جو بیسکلی ایک مومنٹم گیدر کرنے کی کوشش کر رہی ہے, کیا اس سلسلے میں کوئی کال جو ہے وہ آج اڈیالہ جیل کے باہر سہیل آفریدی صاحب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ یہ ساری خبریں جو ہیں وہ دیکھنے سے تعلق رکھیں گی. رانا ثناء اللہ صاحب کل رات کو ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے, تو وہاں پہ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے ان کا نام لسٹ کے اندر شامل ہے, اگر وہ اڈیالہ جیل آتے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے تو کیا انہیں گرفتار کیا جائے گا یا نہیں؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کا جواب دیا کہ یہ عدالت نے وارنٹ نکالے ہوئے ہیں اور ان پر عمل درآمد کرنا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں شاید تھوڑا سپیس ان کو دیا جائے اور ان کو موقع دیا جائے کہ وہ عدالت میں پیش ہوں, اور عدالت میں پیش ہو کر ضمانت دیں کہ وہ خود یا ان کا کوئی وکیل عدالتی کارروائی کا حصہ بنے گا. اس سے پہلے وہ وزیر اعلیٰ تھے علی امین گنڈا پور, وہ پیش ہوتے رہے ہیں تو ان کو بھی پیش ہونا چاہیے. تو دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا عمران خان صاحب کے حوالے سے. اب مختلف ذرائع جو ہے وہ اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایکچولی پیمز ہاسپٹل لایا گیا تھا. اس سے پہلے 2 مختلف جگہوں سے جو ہے اس خبر کی تصدیق آ رہی تھی. ایک تو جرنلسٹ ہیں اسد اللہ خان صاحب, انہوں نے یہ خبر دی تھی, اور اس کے علاوہ ڈان اخبار نے بھی اپنے کل کے اخبار میں یہ جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کو کوٹ کرتے ہوئے خبر دی کہ ہاں جی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پیمز ہاسپٹل لایا گیا تھا. اب اس کے علاوہ جو تصدیق آئی ہے, ایک تو حامد میر صاحب سینئر اینکر پرسن, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی حکومتی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ عمران خان کو چند دن پہلے صرف 20 منٹ کے لیے پیمز ہسپتال لایا گیا تھا, جہاں ان کی آنکھوں کا چیک اپ ہوا اور علاج بھی کیا گیا. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کی آنکھوں میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے, بہتر ہوگا کہ ان کے ذاتی معالج کو ان تک رسائی دے دی جائے. تو حامد میر صاحب بھی اب اس خبر کو جو ہے کنفرم کر رہے ہیں. دوسرا فخر دورانی صاحب ہیں, یہ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں اور ان کا بھی جنگ گروپ سے ہی تعلق ہے. انہوں نے بھی جو ہے یہ تصدیق کی ہے کہ پیمز کے آنکھوں کے ڈپارٹمنٹ کو رات 2 سے 3:30 بجے تک کے لیے جو ہے وہ رات کو بند کیا گیا. لائٹس آف کی گئی, کیمرے سارے بند کیے گئے. پیمز کے گیٹ پر سیکیورٹی گارڈز کو ہٹا کر دوسرے سیکیورٹی آفیشلز نے جو ہے وہ سیکیورٹی سنبھالی. کسی کو اس طرف نہیں آنے دیا گیا. پیمز کے سٹاف کو کہا گیا کہ ای ڈی صاحب کا روٹ ہے اس لیے بند کیا گیا ہے.
یہ میرے ایک سورس سے جو ہے یہ خبر آئی ہے، لیکن سیکیورٹی ذرائع جو ہیں انہوں نے کہا کہ میرے سیکیورٹی ذرائع جو ہیں ابھی بھی اس خبر کی تصدیق نہیں کر رہے. اچھا چلیں، 4 مختلف اب سورسز ہو چکے ہیں جو اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں جی عمران خان صاحب کو پمز ہاسپٹل جو ہے وہ لایا گیا ہے. اب اگر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ واقعی جس طرح یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کو لایا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی بار جب سے وہ جیل گئے ہیں تو پہلی بار جو ہے انہیں جیل سے باہر نکالا گیا ہے، کیونکہ عدالتوں میں انہیں پیش نہیں کیا جا رہا، فیملی سے اس وقت ان کی ملاقاتیں ہو نہیں رہی. ایون عدالتوں کے اندر جو ہے بار بار یہ کہا بھی گیا مختلف کیسز کے اندر کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کورٹ میں پیش کیا جائے، تو سیکیورٹی وجوہات کی بنا کے اوپر جو ہے وہ انکار کر دیا گیا کہ نہیں جی ان کو نہیں لایا جا سکتا. تو اب اگر اس خبر کی تصدیق ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی بار عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل سے باہر لایا گیا ہے. لیکن امپورٹنٹ بات اس سلسلے میں یہ ہے، بلکہ کل رات کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا کہ جی اب یہ اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا آنکھوں کا علاج جو ہے وہ کیا گیا ہے، لیکن اس سلسلے میں فیملی کو جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی. یعنی ان کی بہنوں کو جو ہے بالکل نہیں پتا تھا کہ جناب اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جو کہ ایکچولی ان کا رائٹ ہے. اگر کوئی بھی مجرم ہے، قیدی ہے، اگر اس کا کوئی علاج ہو رہا ہے تو کم از کم اس کی فیملی کو تو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا علاج ہو رہا ہے، اس کو ہوا کیا ہے، اس کے ساتھ پرابلم کیا ہے. یہ مطلب ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن اس میں ایک جو دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو ہاسپٹل لایا گیا ہے تو حکومتی سائٹ جو ہے، میں ذرا اس کا بھی موقف بلکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. طلال چودھری صاحب کل رات کو شاہ زیب خان زادہ کے شو میں آئے ہوئے تھے. وہاں پہ انہوں نے کہا جی عمران خان کو آنکھ کے انفیکشن کے معائنے کے لیے اسلام آباد انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز لائے جانے سے متعلق خبر کا ابھی انتظار کیا جائے. اگر عمران خان کو ہسپتال لائے جانے سے متعلق خبر درست ہے، اگر درست ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے اور عمران خان کی صحت کا خیال رکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کیا کس چیز سے ایکویٹ کر رہے ہیں کہ جی اگر ان کو لایا گیا ہے، اگر لایا گیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ہے اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. انٹرسٹنگ بات آگے کہتے ہیں، میں ابھی اس خبر کی تصدیق یا تردید کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. یہ وزیر مملکت داخلہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات کی خبر کی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا کہ عمران خان صاحب کو پمز ہاسپٹل لایا گیا یا نہیں. عمران خان کو آنکھ کے آپریشن کے لیے عمران خان کو آنکھ کے آپریشن کے لیے پمز لایا گیا، اس حوالے سے جو بھی حقیقت ہوگی پوری کی پوری بیان کر دی جائے گی. اس حوالے سے سنسنی پھیلانے کے بجائے انتظار کیا جائے، حکومت خبر کی تصدیق یا تردید کرے گی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کیا حکومت کو کیا خود بھی نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پمز ہاسپٹل لایا گیا ہے، اور وزیر مملکت کو اگر نہیں پتا کہ اگر مطلب عمران خان صاحب جو کہ میرے خیال میں سب سے ہائی ویلیو قیدی ہیں اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر، تو وزیر مملکت برائے داخلہ کو اگر نہیں پتا کہ ان کو پمز ہاسپٹل لایا گیا جو کہ اسلام آباد کی حدود میں آتا ہے، تو پھر رہ کیا گیا؟ اس حکومت کو پتا کیا ہے آخر کہ ان کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ ایک خبر کی تردید یا تصدیق نہیں کر سکتے. اب تو مطلب ان کو یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ ابھی بھی پمز ہاسپٹل کے اندر ہیں، اب تو وہ پمز ہاسپٹل جو ہے وہ آ کے تو واپس بھی جا چکے ہیں، تو اب تو تصدیق یا تردید کر دیں کہ ان کو لایا گیا یا نہیں لایا گیا. لیکن مجھے مطلب ویسے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ شاید حکومت کو بھی نہیں پتا تھا اس بات کا، جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ جناب ان کو لایا گیا نہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی صرف چند دن پہلے میں نے ویلاگ بھی کیا تھا، جب وہ ایک ادارے سے ملاقات ہوئی تھی تو وہاں پہ یہ بات کہی گئی تھی کہ جناب طلال چودھری صاحب جو ہے، خاص طور پہ ان کا نام لے کے بات کی گئی تھی کہ اگر وہ یہ کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کی بات کو عزت دی جائے. تو عزت تو ہم بالکل 100 دفعہ دے دیں گے، لیکن کس طرح دی جائے جب وہ ان کو خود ہی نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کو پمز ہاسپٹل لایا گیا یا نہیں لایا گیا. تو بات تو تب ہوتی نا کہ ایک ذمہ دار آدمی جو ہے وہ اس خبر کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ ہاں جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوا ہے، یا میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل بھی نہیں ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں نہ میں تصدیق کر سکتا ہوں نہ میں تردید کر سکتا ہوں. تو یہ حال ہے. اچھا جی، پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب صاحب نے جو سیاسی کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. سوشل میڈیا کے اوپر اس کو انہوں نے اناؤنس بھی کیا اور اس پہ انہوں نے شرکت سے معذرت کر لی تھی. اب اس کے بعد شبلی فراز صاحب انہوں نے بھی جناب جو ہے وہ شمولیت سے انکار کر دیا، وہ بھی مستعفی ہو گئے. انہوں نے کہا جناب میں نے بھی سیاسی کمیٹی کا حصہ نہیں بننا. اب اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا استعفیٰ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو بھجوا دیا ہے اور ان کی جگہ 2 نئے اراکین کو جو ہے سیاسی کمیٹی میں شامل کر لیا گیا ہے. میرے لیے ذرا حیران کن بات تھی جب مجھے نام پتہ لگے، تو ایک تو ہے اس میں زلفی بخاری صاحب اور ایک انتظار حسین پنچوتا صاحب. حیرانگی اس بات پہ نہیں ہے کہ ان دونوں کو شامل کیا گیا، حیرانگی اس بات کی ہے کہ ان دونوں کو شامل کیا گیا. وہ جو باقی اور لوگ ہیں، مثال کے طور پہ شہباز گل ہے جو دن رات گلا پھاڑ کے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ ویڈیوز بناتا رہتا ہے، اچھے خاصے پیسے بنا رہا ہے پی ٹی آئی کے نام پہ، اس کو نہیں شامل کیا گیا. اس کے بعد جو سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، انہیں بھی اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ انہیں جو ہے وہ شامل کیا جائے.
تو مطلب یہ ان لوگوں کو جو ہے علی محمد خان صاحب انہیں نہیں شامل کیا گیا. تو میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ ان سب لوگوں کو جو ہے وہ کیوں نہیں شامل کیا گیا. زلفی بخاری صاحب جو ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ ویسے یو کے میں ہوتے ہیں, وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں. انتظار پنچوتا صاحب ہاں وہ پاکستان کے اندر ہے, اور بلکہ ان کے ساتھ تو وہ یہ چند دنوں کے لیے غائب بھی ہو گئے تھے بیچ میں. تو چلیں ان کا تو پھر بھی کچھ سمجھ آتا ہے, لیکن میری مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی. چلیں ٹھیک ہے, بہتر جانتے ہیں اور کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ جناب کل رات کو ایک بڑا افسوسناک جو ہے وہ واقعہ رپورٹ ہوا, اور وہ یہ ہے کہ بھاٹی گیٹ کے قریب جو ہے ماں اور بیٹی رپورٹ ہوا کہ جناب وہ ایک مین ہول کے اندر جو ہے وہاں پہ گر گئے, جن کی تلاش کے لیے امدادی کاروائیاں جو ہے وہ رات گئے تک جو ہے وہ جاری تھی. اور تقریباً کوئی رات کے 1 بجے کے آس پاس 12:30 1 بجے کے آس پاس جو ہے ان میں سے جو ماں تھی ان کی لاش جو ہے وہ مل گئی ہے. بچی کی لاش جو ہے ابھی تک نہیں ملی جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جیسی یہ خبر آئی تھی تو سب سے پہلے جو لاہور کی انتظامیہ ہے انہوں نے تو ویسے ہی انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو لگتا ہے اس طرح کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے کہ کوئی ماں بیٹی جو ہے وہ نالے کے اندر گرے, یہ کوئی افواہی ہے شاید. اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈوبنے کی اطلاع جو ہے جھوٹی ہے. انہوں نے کہا یہ جس جگہ کے اوپر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ گرے ہیں, یہاں پہ کوئی شخص جو ہے وہ گر نہیں سکتا اور گر کے ڈوب نہیں سکتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس کے بعد رات کو جو ہے وہ ایک ماں کی جو ان میں جو ماں تھی ان کی لاش مل چکی ہے. اور انہوں نے یہاں تک بھی انیشلی کہہ دیا تھا کہ جی ہم نے پورا معائنہ بھی کر لیا ہے اور یہاں پہ کوئی لاش جو ہے وہ نہیں ملی اس ایریا میں جہاں پہ بتایا جا رہا ہے. ریسکیو 1122 پنجاب نے داتا دربار کے قریب سرچ آپریشن کیا. ایم ڈی واسا لاہور نے کہا کہ جی پوائنٹ 1 پر ہم نے 2 بار ٹائر گزارا ہے لیکن کچھ نہیں ملا. ریسکیو نے پوائنٹ 1 کو بند کر دیا ہے. اب پوائنٹ 2 کے اوپر جو ہے وہ سرچنگ فی الحال جاری تھی, لیکن بچی کی لاش جو ہے وہ ابھی تک نہیں ملی. ایم ڈی واسا غفران احمد نے کہا کہ جی پانی کا بہاؤ اور لیول اتنا نہیں ہے کہ اس میں کوئی شخص بہہ جائے. معاملہ مشکوک ہونے کے بعد چانسز ہیں کہ حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. سرچ آپریشن جاری ہے. دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ڈائریکٹر ٹیپا شبیر حسین کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا. واسا حکام کو فوری ریلیف آپریشن تیز کرنے کے احکامات جو ہے وہ جاری کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو خاتون ہے جن کی لاش برآمد ہوئی ہے ان کے شوہر کو اور اس کے علاوہ 2 اور افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا چکا ہے. شک کی بنیاد کے اوپر ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے. اور جو لڑکی کے جو خاتون کے جو والدین ہیں وہ سسرال کے اوپر جو ہے وہ شک کر رہے ہیں, لیکن obviously ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہے کہ ایکچولی یہ معاملہ ہے کہ ابھی اس کی تحقیقات جو ہے وہ جاری ہیں. اس کے علاوہ جناب گل پلازا کے المناک سانے میں جھلس کر جاں بحق تقریباً 40 افراد کی شناخت کے امکانات جو ہیں وہ افسوسناک طور پہ تقریباً ختم ہو گئے ہیں. عمارت سے ملی باقیات میں سے ڈی این اے کے لیے صرف 4 سے 5 افراد کے نمونوں کے نتائج کی توقع ہے. اس آتش زدگی میں جاں بحق بشارت کے لاحقین کے اہل خانہ نے پولیس سرجن ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا تاکہ ڈی این اے کے ذریعے ان کے پیارے کی شناخت کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا جا سکے. اب تک سانے میں جاں بحق ہونے والے 72 افراد میں سے 27 افراد کی شناخت کا عمل جو ہے صرف مکمل ہو چکا ہے, جس میں سے 20 افراد کی شناخت ڈی این اے کے ذریعے ممکن ہوئی, جبکہ 6 افراد کی شناخت چہرہ شناسی اور 1 شہری کی شناخت اس کے پاس سے ملنے والی قومی شناختی کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ ممکن ہوئی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی آگ جو ہے اتنی شدید تھی کہ صرف اور صرف لوگوں کے جسم نہیں صرف اس کی وجہ سے اسے نقصان پہنچا, بلکہ ہڈیاں بھی جو ہیں وہ بھی جل کر راکھ ہو گئیں, جس کی وجہ سے ڈی این اے سیمپلنگ بھی جو ہے وہ بہت مشکل ہے, اس لیے لوگوں کی شناخت جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی. اس کے علاوہ انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخ کا مرتکب قرار دینے کی اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے معطل کرنے کے کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. جسٹس محسن اختر کیانی نے اسلامی کونسل کی رائے کے خلاف اسلم خاکی کی درخواست پر سماعت کی. عدالتی حکم کے باوجود دوران سماعت اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے. اسسٹنٹ اٹارنی جنرل عثمان گمن نے عدالت کو بتایا کہ اٹارنی جنرل دیگر مصروفیات کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکے. اگر عدالت کہے تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہے وہ پیش ہو جائیں گے. جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ اٹارنی جنرل ہی پیش ہوں گے. گزشتہ سماعت پر بھی کہا تھا اٹارنی جنرل پیش ہو کر عدالتی معاونت کریں. اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ایک تاریخ دے دیں, آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل پیش ہو کر عدالت کی معاونت کریں گے. عدالت نے اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت جو ہے وہ اب 7 اپریل تک, بڑی لمبی ڈیٹ پڑی ہے, ملتوی کر دی ہے. اور درخواست گزار اسلم خاکی اسلامی نظریاتی کونسل کے وکیل اور حکام عدالت میں پیش ہوئے اور اس کے بعد جو ہے اب یہ نئی ڈیٹ جو ہے وہاں پہ پڑ گئی ہے. اس کے علاوہ صدر آصف علی زرداری نے زبیل پیلس دبئی میں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے جو ہے وہ ملاقات کی ہے. دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے اوپر تبادلہ خیال کیا اور خاص طور پر معاشی, تجارتی اور سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے اوپر جو ہے وہ زور دیا ہے. اس کے علاوہ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جناب بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ اور پاکستان کے شہر کراچی کے درمیان
14 سال کے طویل وقفے کے بعد براہ راست نان سٹاپ پروازیں جو ہے اب دوبارہ شروع کی جا رہی ہیں اور بنگلہ دیش کی قومی ایئر لائن بیمان بنگلہ دیش ایئر لائنز آج سے اس روٹ کے اوپر اپنی پروازوں کا آغاز کرنے جا رہی ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. ابتدائی مرحلے میں ہفتے میں جو ہے وہ 2 پروازیں بتایا گیا ہے کہ چلائی جائیں گی جو جمعرات اور ہفتے کے روز آپریٹ ہوں گی. براہ راست فضائی رابطے کی بحالی سے مسافروں کے سفر کا دورانیہ اور اخراجات نمایاں طور پر کم ہونے کی توقع ہے, جبکہ ٹرانزٹ کے ساتھ سفر کرنے کے مقابلے میں کرایوں میں 30,000 ٹکا تک کی کمی جو ہے وہ بھی متوقع ہے. اس سے پہلے مسافروں کو مشرق وسطی کے مختلف ممالک کے ذریعے سفر کرنا پڑتا تھا, جس کے باعث نہ صرف سفر طویل ہو جاتا تھا بلکہ اخراجات میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا. ڈھاکہ اور کراچی کے درمیان 1471 میل طویل فاصلہ 162 نشستوں والے بوئنگ 737 طیارے کے ذریعے طے کیا جائے گا, جبکہ پرواز کا دورانیہ جو ہے وہ تقریباً 3 گھنٹے ہوگا. اس کے علاوہ جناب بنگلہ دیش میں مقامی طور پر ڈرونز کی تیاری کے لیے بنگلہ دیش ایئر فورس اور چائنا الیکٹرانکس ٹیکنالوجی گروپ کارپوریشن انٹرنیشنل کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے. بنگلہ دیش کے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کے مطابق یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ فریم ورک کے تحت طے پایا ہے اور معاہدے میں ڈرونز کی پیداوار, اسمبلنگ, سہولیات کے قیام اور ٹیکنالوجی کی منتقلی بھی جو ہے وہ بھی شامل ہے. اس کے علاوہ کھیل کے میدان سے جناب پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان T20 سیریز کا پہلا میچ جو ہے وہ آج کھیلا جائے گا قذافی اسٹیڈیم میں پاکستانی وقت کے مطابق 4 بجے, اور گزشتہ روز ٹرافی کی رونمائی جو ہے وہ پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا اور آسٹریلیا کے کپتان مچل مارش نے جو ہے وہ کی تھی. اس کے علاوہ کرن تھاپر جو بڑے مشہور انڈین جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک بھارتی سپورٹس جرنلسٹ ہیں شردا اگرانے